بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، اسلام کے غیور مسلمانوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں حکم فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور پاک رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ اب سنیے کہ اردو زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے صاف اور ایک لفظ ہے پاک۔ دونوں میں فرق ہے۔ ممکن ہے ایک چیز صاف تو نظر آ رہی ہو مگر شرعی نقطہ نظر سے وہ پاک نہ ہو، اور ممکن ہے کہ ایک چیز پاک تو نظر آ رہی ہو مگر میلی نظر آ رہی ہو۔ تو صاف ہونا الگ چیز ہے اور پاک ہونا اور چیز ہے۔ شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ نماز میں ہمارے کپڑے پاک بھی ہوں اور صاف بھی ہوں، ہمارا بدن صاف بھی ہو اور پاک بھی ہو، اس لیے کہ بدن تو انسان پاک کر لیتا ہے، کپڑے بھی انسان پاک کر لیتا ہے، لیکن دل اس کا پاک نہیں ہو پاتا، اور وہ جو پاک ہوتا ہے وہ توبہ سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اب توبہ سے حق تعالی شانہ کی خوشی کا اندازہ لگائے۔ حق تعالی فرماتا ہے کہ مسلمانوں تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو، بے شک وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی گویا وہ بے گناہ ہو گیا۔ حق تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ اس سے کرو کہ اگر مثلا کوئی شخص کسی بے آب و گیا جنگل میں، دہشت ناک جنگل میں پہنچ جائے اور اس کی سواری ماں توشا کے جو اس پر رکھا ہوا تھا گم ہو جائے، کہ وہ اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک جائے، اور آخر اس وجہ سے کہ سواری کے بغیر نہ جنگل سے باہر نکل سکتا ہے اور نہ توشے کے بغیر فاقے کی موت سے جان بچا سکتا ہے، زندگی سے مایوس ہو جائے کہ نہ پیدل چلنے کی طاقت ہے اور نہ وہاں آب و دانہ میسر آنے کی امید ہے، اس لیے مایوس ہو کر کسی درخت کے نیچے آ لیٹے اور اپنے ہاتھ پر سر رکھ کر اس فکر میں ڈوبا ہوا سو جائے کہ اب موت آنا چاہتی ہے، اور پھر دفعتاً اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ دیکھے کہ اس کی کھوئی ہوئی سواری اس کے پاس کھڑی ہے اور کھانے پینے کا سامان جو اس پر لدا ہوا تھا وہ بھی جنسی ہی موجود ہے، تو اس کی ایسی حالت میں اپنی زندگی سے نا امید ہونے کے بعد سرمایہ حیات ہاتھ لگنے کی وجہ سے جتنی خوشی دفعتاً حاصل ہوگی اس سے زیادہ حق تعالی کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جبکہ بندہ اس کی جانب رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ توبہ کے معنی ہے رجوع کرنے اور بعد سے قرب کی جانب لوٹ آنے کے، مگر اس لیے بھی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ ابتدا تو یہ ہے کہ قلب پر نور معرفت کی شعاعیں پھیل جائیں اور دل کو اس مضمون کی پوری آگاہی حاصل ہو جائے کہ گناہ سم قاتل اور تباہ کر دینے والی شے ہے، اور پھر خوف اور ندامت پیدا ہو کر گناہ کی تلافی کرنے کی سچی اور خالص رغبت اتنی پیدا ہو جائے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے اور پرہیز کرنے کا مصمم ارادہ کر لے۔
اور اس کے ساتھ ہی جہاں تک ہو سکے گزشتہ تقصیر اور کوتاہی کا تدارک کرے۔ جب ماضی اور مستقبل اور حال تینوں زمانوں کے متعلق توبہ کا یہ ثمرہ پیدا ہو جائے تو گویا توبہ کا وہ کمال حاصل ہو گیا جس کا نام توبہ کی انتہا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ توبہ کے معنی اور حقیقت سمجھنے کے بعد واضح ہو گیا ہوگا کہ توبہ ہر شخص پر واجب ہے، کیونکہ حق تعالی تمام مسلمانوں کو مخاطب بنا کر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم سب توبہ کرو تاکہ فلاح کو پہنچ جاؤ۔ چونکہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کو اخروی زندگی کے لیے سم قاتل اور مہلک سمجھے اور اس کے چھوڑنے کا عزم کر لے، اور اتنا مضمون ایمان کا جزء ہر مومن پر اس کا واجب اور ضروری ہونا ہوتا ہے۔ اب رہا تمام بنی آدم اور ہر فرد بشر کی توبہ کا وجوب، تو سوا اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی 4 قسم کی صفات سے مرکب ہے، کیونکہ اس کے خمیر میں 4 قسم کی صفات ہیں۔ پہلی قسم ہے حرص اور شہوت اور فسق اور فجور داخل ہے جو بہائم کی خصلت ہے، یعنی چوپائی کی خصلت ہے۔ دوم غصہ اور حسد اور بغض اور عداوت کا مادہ اس کے اندر موجود ہے جو درندوں کی صفت ہے۔ اور تیسرے مکر و فریب اور دھوکہ دہی اور مکاری اس میں رکھی ہوئی ہے جو شیطانی اخلاق ہے۔ اور چوتھے کبر و نخوت، تعلی و تخافر، تفاخر، حب مدح اور حب جا، حب مدح اور حب جا، حکمرانی و سلطنت، حکومت، شان اور غلبہ اور عزت کی طلب کا مادہ اس میں موجود ہے۔ اور یہ سب ربوبیت کی صفات ہیں، یعنی یہ ساری کی ساری صفاتیں رب کی صفات ہے۔ ان چاروں خصائل کا اپنے وقت پر اور موقع پر غلبہ اور اثر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے زمانے طفولیت میں یعنی بچپن کے زمانے میں تو بہائم اور حیوانات کی خصلتیں غلبہ کیا کرتی ہیں اور انسان شہوت اور حرص میں گویا چوپایا اور جانور بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جب نوجوانی کا زمانہ آتا ہے تو درندوں کی عادتوں کا غلبہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر حسد کرتا ہے، باہم عداوتیں پیدا ہوتی ہے، کسی سے بغض ہے، کسی سے عناد ہے، کسی پر غصہ آ رہا ہے، کسی کو ذرا سے خلاف طبع بات پر پھاڑ کھاتا اور آپے سے باہر ہوا جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، دھڑوکتا ہے، کسی کو نعمت یا خوشحالی میں دیکھتا ہے تو جلتا ہے، کلستا ہے اور چھیننے جھپٹنے کی فکر میں عیش کھایا کرتا ہے۔ غرض اس حالت میں وہ درندہ گویا باہم یعنی درندوں جیسے جنس بن جاتا ہے۔ پھر جب اس کے بعد عالم شباب کا شباب ہوتا ہے اور بدن میں قوت آ جاتی ہے تو یہ بہائم اور درندوں کی خصلتیں چاہتی ہیں کہ اپنی خواہشیں پوری کریں، یعنی مرغوب اور پسندیدہ شے کو حاصل کرے اور دشمن اور ناپسندیدہ امر کو زیر خاک ملائے۔ پس اس وقت شیطانی اخلاق ظاہر ہوتے ہیں اور اپنا غلبہ کرتے ہیں کہ ابھی کسی شے کی خواہش پوری ہوئی اور فریب اور دھوکہ بازی نے مدد کرنے کا اقرار کیا، ابھی کسی دشمن پر غصہ آیا، فوراً مکاری اور جعل سازی نے اپنی دانائی اور ہوشیاری کو پیش کیا۔ غرض اخلاق شیطانیہ اس زمانے میں خصائل بہمیہ اور عادت سبعیہ کے نفاذ میں معین اور مددگار بنتے ہیں اور انسان کو شیطانی مجسم بنا دیتے ہیں، اور جب اس میں کامیابی اور ظفر اور اپنے حسب اور منشا کی کارروائیوں میں فتح نظر آنے لگتی ہے تو پھر تکبر اور تعلی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص اس کی مدد کرے، ہر شخص اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے، ہر شخص اس کی بڑائی اور کمال کا معترف ہو، ہر شخص اس کو عقل مند اور واجب التعظیم سمجھے۔ غرض ایسی فرعونیت ذہن میں سماتی ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو فارسی میں کہ ہم چوما دیگر نیست، یعنی کہ اس کا پتلا اور مجسم بن جاتا ہے۔